السلام علیکم۔ نجم سیٹھی کو تو سارے جانتے ہیں کہ وہ کیسے صحافی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی طرف ہے۔ انہوں نے ایک اپنے ٹی وی پروگرام میں نون لیگ کو ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کا کہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس جیسے صحافی کیسے بن گئے، یہ لوگ صحافی کیسے بن گئے جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسری پارٹی کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنائیں اور الیکشن جیتیں۔ وہ میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں ان کی۔ دوسری بات یہ بیانیہ کا حصہ ہونا چاہیے جو کہ بکے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقتدار میں رہ سکتے تھے، عمران خان کی بات مان لیتے اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا کر دیتے، ہم رہ سکتے تھے۔ اور مگر ہم نے اقتدار چھوڑ دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے، اس لیے ہم نے سوچا کہ عوام کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے مگر اقتدار چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اتنی دیر بحث لگی، یہ سب کچھ ہوا کہ ایک طرف عوام تھی اور ایک طرف دباؤ تھا سیاسی کہ جی یہ کام کریں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نہیں دباؤ لیں گے، اب واپس عوام کے پاس جاتے ہیں، ہم نہیں یہ بوجھ ڈالیں گے۔ تو یہ بیانیہ بن سکتا ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ کتنی ڈٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان پہ الزام لگا دیں کہ وہ ان کی وجہ سے مہنگائی آئی تھی، ہم نے آ کے مشکل فیصلے لیے اور ملک ڈوبنے والا تھا، اور مزید ہمیں ابھی مہنگائی کرنی تھی جس کی وجہ سے ہم نے نہیں کی اور حکومت چھوڑ دی اور الیکشن میں چلے گئے۔ آپ خود سوچیں کہ کیسے کیسے صحافی، یہ کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا ان لوگوں کی، وہ کرتوت جو ابھی تک ٹی وی پہ نہیں آئے، تو اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان ایسے تباہ نہیں ہوا، پاکستان ان جیسے لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جی عمران ریاض خان نے اب ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک بزرگ آدمی کو دبئی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے جوتا مار دیا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے جس بزرگ آدمی کو جوتا مارا ہے، تو ٹویٹر پہ تو یہی چل رہا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور میرا بھی خیال ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو جنرل باجوہ کی مثال لے لینی چاہیے ان لوگوں کو جو ابھی ان کی جگہ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے ساتھ اگر وہ صحیح نہیں کر رہے تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، عوام کیسے ریئیکشن دیتی ہے ان کو۔ اس لیے اپنے ہوتے ہوئے جو ہے نا ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں، کم از کم کرپشن کو تو برا سمجھیں۔ جنرل باجوہ وہ آدمی تھے جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جنرل باجوہ کے اپنے اثاثے باہر آئے اور سر عام میڈیا پہ آئے، لیکن ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکا، وہ الگ بات ہے۔ اس لیے جو ابھی بیٹھے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یار جو ہم ملک کے لیے اگر اچھے فیصلے کر لیں گے، کل ہماری بھی عزت ہوگی، ہماری ملک کی بھی عزت ہوگی، ہماری نسلوں کی بھی عزت ہوگی۔ خدا حافظ۔